وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3961 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1927۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ثلاثہ، ظلم تین طرح کا ہے۔ فظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وظلم یغفرہ اللہ، اور دوسرا ظلم ہے جس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ وظلم لا یترکہ، اور تیسرا ظلم جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ فأما الظلم الذي لا یغفرہ اللہ، وہ ظلم جو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، فالشرک، وہ شرک ہے۔ اگر ایسا مشرک شرک کی حالت میں مر گیا جو ظالم ہے تو قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ واما الظلم الذي یغفر، وہ ظلم جو اللہ معاف کر دیں گے، وظلم العباد انفسهم، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فیما بینہم وبین ربہم، جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے۔ واما الظلم الذی لا یترکہ اللہ، اور تیسرا ظلم جس کو اللہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، فظلم العباد بعضهم بعضا، جب انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک اللہ عز و جلال اس سے بدلہ نہ دلوا دے۔ اور اللہ عز و جلال کا یہ وعدہ ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر کے بعد۔ جس طرح ظلم کی تین قسمیں ہیں، ظالموں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ الظالم الاعظم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے الذي لا يدخل تحت شریعت اللہ سبحانہ وتعالی، جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں بناتا۔ شریعت توحید کا نام ہے، جو توحید سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ظالم کی دوسری قسم ہے الظالم الاوسط، درمیانے درجے کا ظالم۔ هو الذي لا يلتزم حکم السلطان، ایسا انسان جو بادشاہ وقت کے حکم کو نہیں مانتا۔ اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکمران کی اطاعت کرو۔ کب؟ جب وہ شریعت کے مطابق تمہیں حکم دے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ، اگر کوئی رعایا میں سے گناہ کا حکم دیا جائے بادشاہ کی طرف سے، فلا سمع ولا طاعہ، تو پھر سمع و طاعت، اس کی بات ماننا اور سننا پھر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ ظالم کی تیسری قسم ہے الظالم الاصغر، سب سے چھوٹا ظالم، الذي يتعطل عن المكاسب والاعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعة، ایسا انسان جو معطل انسان ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ کمائی کرنا، نہ ہی حلال رزق کی خواہش کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی عمل اور کسب اسے اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ بیٹھا صرف اس لیے ہے
لوگوں سے مال لوٹنا، چور، دھوکے باز، ڈکیت اور اس طرح کے لوگ جو مال چھیننے والے ہیں، ان کو بھی ظالم کہا گیا۔